اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات کے عقائد کی بحث میں، اور کل ہم نے برہان تجربی جس کا پہلا مقدمہ تھا، اور کلی طور پر اس کو ہم برہان عقلی کہہ سکتے ہیں، یعنی برہان نظم، اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے برہان حدوث، یعنی حدوث کے ذریعے، حدوث اشیاء کے ذریعے ہم خالق کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس کی اگرچہ بہت سی تقریرات ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اس کو ایک منسجم اور مختصر اور جامع طریقے سے اس کو ایک ہی انداز میں کتاب کے مطابق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ حدوث کہتے کس کو ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں۔ اگر مجموعاً دیکھا جائے سادہ انداز میں، نہ دقت کی بحث ہم حدوث میں کریں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد وہ خالق کے کائنات کے وجود کو ثابت کرنا ہے، تو مختصراً اگر ہم حدوث کہیں حادث ہونا، یعنی پہلے جو چیز نہ تھی، مسبوق بالعدم کہتے ہیں، یعنی پہلے عدم تھی، اس کا وجود نہ تھا، اس کے بعد وہ وجود میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں حادث۔ تو اس حدوث کی دو اقسام ہیں، یا حدوث زمانی ہے یا حدوث ذاتی ہے۔ حدوث زمانی یہ ہے، یعنی جیسے آج کل زمانہ، دن رات، سال، مہینے گزر رہے ہیں، کل ایک چیز نہ تھی، آج ہے، کل عدم تھی، آج اس کا وجود ہے، اس کو کہتے ہیں حادث زمانی، یعنی کل زمانہ ہے، کل نہیں تھی، آج ہے۔ تو یہ جو آج ہے نا، اس کو کہتے ہیں مسبوق بالعدم، یعنی یہ آج سوموار ہے، مثلا منڈے، دوشنبے، یہ منڈے یا دوشنبے یا سوموار یہ کل نہیں تھا، کل اتوار تھی، آج ہی ہے، سادہ انداز میں۔ یا کل کوئی ایک چیز نہیں تھی، آج ہے، آ گئی۔ ابھی جو میں بول رہا ہوں، پہلے یہ آواز نہ تھی، اب یہ آواز ہے، یعنی مسبوق بالعدم۔ اس کو کہتے ہیں حادث زمانی، یعنی زمانے میں، وقت میں ایک چیز کا جب پہلے وجود نہیں ہوتا، پھر وہ وجود میں صفحہ ہستی پر آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدوث زمانی۔ دوسری قسم اس کو کہتے ہیں حدوث ذاتی۔ اس میں زمانہ ہمارا مد نظر نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کائنات کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ عالم، یہ دنیا جہان قدیم ہے، کیونکہ خدا بند عالم وہ قدیم ہے، تو اس کا جو معلول ہے وہ ایک فلسفہ کی بحث ہے، اور کیونکہ خدا دائم الفیض ہے، علت تامہ بھی ہے، یعنی کامل علت ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بخل بھی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی ذات اس کا وجود وہ فیاض ہے، اس سے فیض آ رہا ہے، لہذا جب سے وہ ہے اس وقت سے، یعنی خدا کے البتہ بعد مرتبے میں، تو یہ جہان بھی ہے۔ تو بعض اس کو کہتے ہیں کہ بس جہان بھی قدیم ہوا، لیکن فی الحال ہماری اس سے بحث نہیں ہے، ہماری ذاتاً بحث ہے کہ یہ جہان پہلے نہ تھا، اس کے بعد ہو گیا، وجود میں آ گیا، یعنی ذاتاً اس کی ذات میں موجود ہونا، وجود میں آنا شامل نہیں ہے۔ پہلے یہ عدم تھا، پھر یہ وجود میں آیا، جب وجود میں آ گیا تو اس کو کہتے ہیں حادث ذاتی، حدوث ذاتی، یعنی یہ اس کی ذات، اس کا وجود پہلے نہیں تھا، نہ یہ ہونا چاہتا تھا یا نہ ہونا چاہتا تھا، کوئی اس کی علت بنی، مثلا خدا بند عالم تو خدا بند عالم نے اس کو خلق کر دیا۔ کب خلق کیا، کیسے؟ فی الحال زمانہ سے پہلے، کیونکہ زمانے کی ایک بڑی فلسفے میں دقیق بحث ہے کہ زمانہ ہے کیا،
زمانہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو فعلاً ہم اس طرف نہیں جاتے، زمانے کو مد نظر نہیں رکھتے، ہم اس کے وجود کو جو ہے نا، یہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک وقت میں نہیں تھا پھر یہ آ گیا، یا اس شخص کی یہ تو زمانے میں آیا نا کچھ عرصہ پہلے، کل اس عالم جہان کے بارے میں جو ہے، جو ابتدا میں عالم تھا، بس پہلے وجود ذاتاً یہ نہیں تھا، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر اس کو وجود دیا گیا، یہ موجود ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں حادث ذاتی، یعنی اس کی ذات میں موجود ہونا شامل نہیں ہے، کسی دوسری چیز نے اس کو بنایا، یہ بن گیا، کب بنایا، زمانے سے پہلے بنایا، بعد میں بنایا، یہ ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ ہماری مد نظر اس کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، کہ یہ ذات میں اس کا ہونا واجب نہیں ہے، وہ فقط خداوند عالم کی ذات کا ہونا واجب ہے، وہ ازل سے اصلاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت، کوئی زمانہ، کوئی برہا، کوئی دہر، کوئی ہو کہ وہ نہ ہو، نہ وہ تھا، ہے اور رہے گا، نہ وہ معدوم ہو سکتا ہے، نہ وہ پہلے معدوم سے وجود میں آیا ہے، بلکہ خود وہ اللہ اس کی ذات میں شامل ہے ہونا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ یہ اپنی جگہ پر بحث بعد میں آئے گی کہ واجب الوجود کیسے ممکن ہے، اس کی بھی دلیل علیحدہ سے۔ تو لہذا ابھی ہم نے جو ثابت کیا کہ حادث یا زمانی ہے، جو زمانے میں پہلے نہیں تھا پھر آ گیا، یا حادث ذاتی ہے، یعنی زمانہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ ایک وقت یہ چاہے ایک لمحہ ہی خدا کے بعد ہو جائے، ایک لمحے کے لیے نہیں تھا پھر آ گیا، چاہے رتبہ تا نہیں آ جائے کہ خدا تھا اور کچھ نہیں چیز تھی، مرتبے میں بعد میں وجود میں آیا، زمانے کو ہم نہیں رکھتے، تو یہ حادث ذاتی ہے، اپنی ذات میں آپ نے وجود میں حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھا، چاہے ایک لمحے کا ہزارواں حصہ کیوں نہ ہو، یہ پہلے نہ تھا، اس کی ذات میں ہونا شامل نہیں ہے۔ جب کوئی کسی نے چاہا، اس کی علت نے چاہا، یہ جس طریقے سے یہ وجود میں آ گیا تو اس کو کہتے ہیں حادث ذاتی۔ اگرچہ یہ حدوث کی جو ہے ہم بعد میں دلیل دیں گے نا، امکان اور وجوب، یہ حدوث کی دلیل بھی جو ہے، یہ برہان بھی جو ہے، یہ اس کی برداشت، اس کا پلٹنا اسی امکان کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ متکلمین نے اس کو بیان کیا، اور ایک حد تک جو ہے اس جو ہے خدا جہان کا جو ہے ایک وقت میں نہ ہونا اور پھر اس کا ہونا، یہ ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں حادث۔ تو اس حدوث سے ثابت ہوگا کہ اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہے، یہ ہم جو ہے اس پر بحث کرتے ہیں۔ پہلا جو اس کا مقدمہ ہے، جس کو کہتے ہیں صغرا، کیونکہ دلیل پہلے اب میں کیونکہ بار بار اب تکرار تو نہیں کر سکتا ہوں، پہلے میں معرفت شناسی کی بحث میں برہان کیا ہوتی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل حسی کیا ہوتی ہے، دلیل جو ہے عقلی کیا ہوتی ہے، شہودی اور عرفانی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ظن، گمان، آمار کے جو ہے ذریعے جو ہم دلیل بناتے ہیں، اس میں سے جو ہے یہ کتنی اتھینٹک ہوتی ہیں، کتنی اتھینٹک نہیں ہوتی، 100% کون سی دلیل اتھینٹک ہے، یہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ عقلی دلیل جو ہے کم از کم جو ہے اگر اس کے مقدمات بھی ٹھیک ہوں، اس کا مادہ ٹھیک ہو، اس کی شکل بھی ٹھیک ہو، اس کے اوپر پورے اصول جو ہے لاگو کیے جائیں، سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ 100% ہوگا۔ لہذا ہم یہاں پر وہی جو ہے دلیل دے رہے ہیں، اگرچہ ہمارا ایک مقدمہ حصی ہے پہلی دلیل کی طرح ہی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ طبیعت میں ایک جو ہے قاعدہ بھی بیان کیا ہے، فزک دانان جو ہے، فزکس والے جو ہیں، انہوں نے ایک قاعدہ بھی بیان کیا ہے، قانون ہے جو ہے، قانون جو ہے، لا جو ہے وہ ہے ٹرمودانک، فارسی میں ترمودینا میک، اور انگلش میں ٹرمونیڈک، یہ اس طرح کا جو ہے الفاظ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں یا اجسام، ہر چیز اجسام، وہ کہتے ہیں کل اجسام ہیں، جسم ہے، مادہ سے جو بھی چیز بنی ہے وہ جسم ہے، یا اجسام جو ہیں وہ سرد ہیں، یا اجسام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گرم ہیں، اور اجسام گرم جو ہے وہ مسلسل حرارت، انرجی خارج کرتے رہتے ہیں، اور جو سرد مزاج ہیں یا سرد طبیعت جو اجسام ہیں وہ اس انرجی کو، اس حرارت کو جذب کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی آہستہ آہستہ
سرد سے گرم کی طرف جو ہے سفر اپنا جاری رکھتے ہیں. جب صحیح ہے ایک معتدل انداز میں جب انرجی جذب کر لیتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، حرارت لے لیتے ہیں جو ایک خاص اس کی حد ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان میں جو ہے وہ جذب کرنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ دوبارہ دوسروں کے لیے جو ہے یہ حرارت خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے سرد جو ہیں اجسام وہ ان سے جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کائنات میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے تجربہ کیا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مسلسل کنٹینیوسلی یہ جو اجسام سرد ہیں جن کی طبیعت سرد ہے وہ مسلسل حرارت کو جذب کر رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اعتدال میں آ کے جب ان کی حرارت پوری ہو جاتی ہے، ان کی انرجی پوری ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جو ہے مزید جذب نہیں کرتے بلکہ حرارت پھر خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو رہ گئے اجسام وہ ان سے لینا شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ گرم جو مزاج، گرم طبیعت یا حرارت جن کی پوری ہو چکی ہے جو اجسام ہیں، وہ سرد مزاج یا سرد طبیعت جو اجسام ہیں ان سے جو ہے سرد کو بھی جذب کریں. نہیں، ایسا الٹ نہیں ہے، عکس نہیں ہے، بلکہ فقط جو گرم طبیعت جن میں انرجی پوری ہو چکی ہے، اعتدال پر آ چکے ہیں، وہ انرجی خارج کرتے رہتے ہیں اور سرد ان سے لیتے رہتے ہیں. یہ مزید سرد ان کی سردی کو، ان کی کولڈنیس کو جو ہے یہ جذب نہیں کرتے. یہ قانون ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایسی چل رہی ہے، جو اجسام بھی سرد مزاج سرد طبیعت ہیں وہ باقیوں سے انرجی جذب کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے، دن بدن یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. سرد مزاج کم ہو رہے ہیں، وہ گرم جو انرجی والے ہیں معتدل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور جب یہ ایک خاص سطح پر پہنچ جائیں گے، یہ سرد مزاج اجسام جو ہیں یہ مادہ میں ختم ہو جائیں گے، فقط وہ انرجی والے رہ جائیں گے، کوئی جذب کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ انرجی خارج کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ جتنے کیمیائی عمل وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس طریقے سے پھر کائنات کا اینڈ ہوگا، کیونکہ یہ جو ایک عمل فزیکی یہ جو کیمیائی چل رہا ہے، یہ ہر جو جسم ہے وہ ایک مطلوبہ مقام تک انرجی حاصل کر لے گا، اس کے بعد یہ عمل نہیں ہوگا، تو یہ سمجھے اس کے بعد پھر اینڈ ہوگا. یہ مادی تجربہ جو ہے حس گرا انہوں نے تجربے سے ثابت کیا ہے، ایک نہیں ہزاروں تجربے کیے ہیں. اور تقریباً جو ہے یہ کتاب ہے، اس کا فارسی البتہ میرے پاس ترجمہ ہے، جو اثبات وجود خدا، اس کے صفحہ 21 پر ہے. اس میں تقریباً جو ہے 40 مقالے جو ہیں علمی لکھے گئے ہیں، فزکس اور کیمسٹری والے لوگوں نے اور بیالوجی والے انہوں نے لکھے ہیں مل کے. تو انگلش میں جو ہے ایک مسیحی ہے، کرسچین ہے، یان کلور منسما اس کا نام ہے، تو اس نے یہ اکٹھے کیے ہیں. اور انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ اور بھی جو ہے عربی میں بھی اس کا ہو چکا ہے، اللہ یتجلی فی اسر العلم، اس کا عربی میں نام رکھا گیا ہے. یہ قانون ہے. بس اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عالم، یہ دنیا، یہ یونیک، یہ کائنات، یہ حادث ہے. کیوں؟ اگر یہ ازلی ہوتی تو پھر یہ کب سے ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ اس کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ ازلی ہوتی تو اس کی کب سے مدت ختم ہو گئی ہوتی، اور یہ اثر و مؤثر تاثر یہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، اور یہ اب تک کائنات ختم ہو چکی ہوتی. لیکن یہ ابھی تک عمل جاری ہے، اور ایسے ایسے یہ اختتام کی طرف جا رہی ہے. جب اختتام کی طرف جا رہی ہے تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم، یہ کائنات، یہ جہان حادث ہے، یہ پیدا ہوا ہے، یہ خلق ہوا ہے. اس میں پہلے تھوڑے اجسام جو تھے وہ حرارت اور جو ہے انرجی خارج کرتے تھے، زیادہ سرد تھے. آہستہ آہستہ گرم جو ہے وہ حرارت والے انرجی والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب سارے گرم مزاج ہو جائیں گے، حرارت پوری ہو جائے گی تو کائنات کا اختتام ہو جائے گا. پھر کوئی اثر مؤثر تاثر یہ نہیں رہے گا، سارے انفلوئنسز ختم ہو جائیں گے، کیمیائی عمل ختم ہو جائے گا، اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی. لہذا اگر اس کو ہم مانیں کہ یہ ازلی تھی، قدیم تھی کائنات، تو پھر یہ کام نہ ہوتا. جب کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حادث ہے، پس تجربے سے ثابت ہو گیا کہ یہ کائنات جو ہے، اس تجربے سے، ابھی یہ پہلا مقدمہ تجربی ہے کہ کائنات حادث ہے،
ایک وقت میں نہ تھی، یہ وجود میں آئی ہے اور اس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے گرم اور سرد اجسام کا. ایسے ایسے جب سارے مطلوبہ حد تک پہنچ جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا پہلا مقدمہ، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو عالم مادہ ہے اس میں یہ جو زندگی ہے یہ حادث ہوئی ہے، یعنی کسی نے اس میں پیدا کیا ہے، کسی نے اس کو زندگی دی ہے. یہ حیات، یہ زندگی اس کی ذاتی نہیں ہے. اب جو ہے اگر ہم جو ہے یہ دلیل اور برہان بنانا چاہیں تو پہلا جو ہے مقدمہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ سغرا وہ یہ کیا ہے، برہان حدوث سے، کہ یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس میں سے ہر چیز یہ حادث ہے. جب یہ حادث ہے، اب یہاں ہم پر اس کا دوسرا جو مقدمہ جس کو ہم کبرا کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نتیجہ لیں گے حکم اور نسبت کے ذریعے، وہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر ایسی چیز، ہر ایسا امر کہ جس کی کوئی علت ہو، جس کی یہ زندگی اور یہ جس کی حرارت اور جس کی یہ ذاتی نہ ہو، تو ناچار عقل کہتی ہے کہ اس کی کوئی علت ہے، اس کا کوئی محدث ہے، یعنی اس کو حدوث میں اس کا کوئی خالق ہے، اس کو جو ہے وجود میں لانے والا کوئی ہے. اب جو ہے جو اس مادہ کو جس نے زندگی دی، جس نے اس کو انرجی دی، جس نے حرارت دی، یہ مادے کی ذاتی تو ہے نہیں. اب یہ اس کی حرارت، یہ اس کی انرجی، یہ اس کی زندگی جو ہے، دو فرض ہیں. عقل کہتا ہے یا تو اس کی ذاتی ہے، مادہ نے خود، اس مردہ مادہ نے جس میں زندگی نہ تھی، جس نے انرجی نہیں تھی، اس نے خود بخود اپنے آپ کو انرجی دی، حرارت دی، یہ زندگی دی، تو اس سے آگے جو ہے وجودات جو ہے مختلف جو ہے مخلوقات وہ وجود میں آ گئیں. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور ایسی غیر مادی چیز ہے، کوئی محدث ہے، کوئی خالق ہے، کوئی دوسرا غیر مادی چیز ہے کہ جس نے اس مادہ کور اور مردہ مادہ میں یہ زندگی، یہ حرارت پیدا کی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس مادے میں خود بخود پہلے جو ہے یہ مردہ تھا، خود بخود اس میں زندگی، یہ انرجی پیدا ہو گئی، تو ایک عقلی قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء لا موت الشیء، کہ ایک ایسا سادہ اگر مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے پاس یہ صفت یا کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. مثلا میرے پاس مثال کے طور پر جو ہے 5 کروڑ روپیہ، مادی مثال ہے، 5 کروڑ روپیہ نہیں ہے، تو میں پھر جو ہے دوسرے کسی کو کیسے جو ہے وہ 5 کروڑ دے سکتا ہوں؟ کہیں کہ مختار شاہ جی نے اس کو جو ہے ملیاردر یا مثلا ملینر بنا دیا، وہ کہیں گے کہ مختار شاہ کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے، اس نے کیسے بنا دیا؟ ایک سادہ سی مثال ہے. جس کے پاس خود زندگی نہیں ہے وہ دوسرے کو زندگی کیسے دے؟ مثلا جو جو ہے، جو سے جو تو پیدا ہو سکتا ہے، جو سے گھوڑا پیدا نہیں ہو سکتا، جو سے گندم سے اونٹ پیدا نہیں ہو سکتا، کبوتر پجن پیدا نہیں ہو سکتے. ہاں جو سے جو پیدا ہو سکتا ہے. کہتے کیوں نہیں گھوڑا پیدا ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. لہذا یہ مادہ جو حدوث سے پہلے یہ مردہ تھا، فاقد زندگی اور شعور تھا، فاقد انرجی تھا، تو پھر خود بخود جس نے اپنے آپ کو کیسے انرجی اور زندگی دے لی؟ یہ ناممکن ہے. تو پھر دوسرا احتمال جو ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا یقینی طور پر کہ کوئی دوسری چیز ہے، کوئی دوسری باشعور چیز ہے، با علم چیز ہے، با قدرت چیز ہے کہ جس نے اس مادہ کو، وہ کوئی دوسری زندہ چیز ہے جس نے اس مادہ کو زندگی بھی دی ہے، اس کو قدرت بھی دی ہے، اس کو علم بھی دی ہے، اس کو شعور بھی دی ہے. تو اس مادہ سے مختلف جو ہے اشیاء اور مخلوقات پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے حدوث زمانی کا دلیل، اگرچہ اس کو حادث ذاتی بھی اس کو شامل ہو جاتا ہے، تو یہ سادہ سی دلیل ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز بھی خود بخود عدم سے ایک دفعہ ہوتا ہے عیون
کہ پہلے سے چیز موجود ہے، لکڑی موجود ہے، آپ نے لکڑی کو گاڑ کے اس کا جو ہے مثلاً بورا سا بنایا، بورے سے کتاب کاغذ بنا لیا، اسی سے آپ نے کوئی ایک مجسمہ بھی بنا لیا، اسی سے آپ نے گاڑی کی سیٹ بھی بنا لی، کئی چیزوں سے بنا لی، یعنی فقط شیپ چینج کی آپ نے، اس میں کچھ کیمیکل عمل کیا، کچھ چیزیں اس میں مکس کی ہیں تو اس سے مختلف چیزیں بنا رہے ہیں۔ اس کو خالق نہیں کہتے، اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو وجود میں لے، ہم کہتے ہیں بنایا، لیکن اس کو خالق کرنے کے معنی میں نہیں آپ کہہ سکتے۔ خالق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے جو چیز اصلاً موجود نہ ہو، عدم سے، فرض ہمارا یہ ہے عدم سے چیز نہ تھی، اس سے آپ نے مطلب خود لکڑی پہلے نہ تھی، آپ نے لکڑی بنا دی، کسی چیز سے، مٹی سے، پتھر سے، ریت سے، بجری سے، سیمنٹ سے، کسی سے کوئی آپ نے ہیلپ نہیں لی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، آج تک کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکا کہ عدم سے کسی انسان نے کوئی چیز بنائی ہو۔ شیپس چینج کی ہیں، پلاسٹک سے، پیٹرول سے، لوہے سے، آئرن، سٹیل، ایلومینیم اور کئی دھاتوں کو ملا کر اس سے جہاز بھی بنایا، انجن بھی بنائے، بحری جہاز بھی، کشتیاں بھی، گاڑیاں بھی، کمپیوٹر بھی، لیپ ٹاپ، موبائل، ہر چیزیں بنا لیں، لہریں اور یہ انرجی بھی بنائی جو پہلے سے موجود تھی، لیکن کوئی ایسی چیز بنائی ہو جو بالکل جس کا وجود نہیں تھا اور اس سے ابھی آپ نے یک بنا دی، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہاں تک ثابت ہو گیا کہ جب کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ اس کو کوئی وجود میں لانے والی چیز ہوتی ہے، جب یہ چیز خود بخود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کو وجود میں لایا ہے، کسی نے اس کو خالق کیا، اس کو حادث کیا ہے، وجود میں آئی ہے، بس وہ جس نے اس کو خالق کیا ہے، اس کو حادث کیا ہے، اس کو بنایا ہے، وہ جو ہے خالق ہے، وہ اس کا محدث ہے، وہ اس کا بنانے والا ہے۔ لہذا کائنات پوری اور اس کی ہر چیز پہلے موجود نہ تھی، اب ہے، لہذا اس کا بنانے والا ہے جو مادی نہیں ہے، کیونکہ مادے میں تو یہ جو ہم نے تصور یہ کیا ہوا ہے کہ مادہ کوئی بھی مادہ ہو، پورا جہان ہم اس میں رکھ رہے ہیں، تو خود بخود تو بنا نہیں سکتا تھا، جب نہیں بنایا تو ایک غیر مادی کو مجرد چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کا ہونا لازم ہے، اس نے اس کو بنایا جو مادی نہیں ہے۔ یہ ہے ٹوٹلی سادہ انداز میں جو ہے اس کو کہتے ہیں برہان حدوث۔ اب یہاں پر اس پر بہت زیادہ شبہات آئے ہیں اور فلسفہ کلام میں بھی اس کو بہت معتبر نہیں جانا جاتا، لیکن جیسے برہان نظم تھی اس کے بعد یہ بھی کچھ نہ کچھ انسان کو یہ سمجھا سکتی ہے کہ اس جہان کا بنانے والا خالق کوئی ضرور ہے، جس میں اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے شعور پایا جاتا ہے، علم پایا جاتا ہے، زندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو مادہ میں یہ کہاں سے آتی۔ یہاں پر جو ہے برٹراڈ راسل جو ہے یہ فلاسفر بھی رہا ہے اور انگلستان کا رہنے والا تھا، ریاضی دان بھی تھا۔ اس نے جو ہے شبہ جو ہے مطرح کیا ہے، کہا کہ آپ بے شک یہ جو قانون جو ہے ترمودینامک، اس سے آپ یہ اس کا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس قانون سے آپ یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ عالم، یہ مخلوق ہے کسی اس بنانے والے کی جو اس مادہ سے ماورا ہے۔ کیونکہ وجود خالق کا جو آپ نتیجہ لے رہے ہیں یہ علت و معلول جو کہ ایک عقلی قانون ہے، ہم فلسفے میں اور عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی علت ہوتی ہے۔ یہ علت حسی جو ہوتا ہے نا، جو علوم طبی میں، بیالوجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں جو ہے کہ ہم پہلے علت کشف کرتے ہیں، مثلا یہ دھماکہ کیوں ہوا، کیا کہ اس میں بارود تھا، بارود کے ساتھ فلاں کوئی چیز تھی، ان کو جو ہے ٹھوکر لگائی گئی یا آگ پیدا ہوئی، حرارت پیدا ہوئی تو حرارت سے یہ دھماکہ ہو گیا، تو لہذا یہ اس کی علت ہے، یہ باقاعدہ اس کو جو ہے ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر قانون طبی میں جو علت اور معلول علوم طبیعت، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ میں یہ اس کا مطلب اور ہے، علت و معلول جو ہم عقلی طور پر جو ہے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب اور ہے۔ علت معلول عقلی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی نیا وجود آتا ہے، نئی کوئی جو ہے چیز پیدا ہوتی ہے، کوئی حادثہ رونما آتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ضرور علت ہوتی ہے، کیا ہے فی الحال اس سے ہمیں نہیں۔ مادہ اور یہ طبی علوم کہتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی مادہ کی مادی علت ہی ہوگی، لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدوث سے کہ پہلے نہیں تھی اور اب ہیں، تو یہ جو ہے یہ تجربیات جو تجربہ جو ہے حسی اعمال جو ہیں ان کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا،
لہذا آپ جو کر رہے ہیں نا کہ یہ عالم مخلوق ہے کس کی؟ ایک خالق کی، جو کہ مادہ سے ماورا ہے، اور اس طریقے سے حدوث جو ہے، حدوث عالم یہ علت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا، اس سے جو قانون علمی قوانین ہے نا، تجربی قوانین، ان کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیں گے جناب رسول آپ نے صحیح سمجھا نہیں۔ برہان حدوث کے دو مقدمات ہیں۔ ایک مقدمہ جو ہے وہ ہے علوم تجربی سے، اور وہ تجربے سے ثابت ہوئے، ہزاروں مقالے لکھے پڑے ہیں، اور ہم بدیہی طور پر بھی تجربہ کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کل نہیں ہوتی آج ہوتی ہے، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واضح نتیجہ نکلتا ہے حدوث عالم کا کہ جب آج ایک چیز نہیں ہوتی وجود میں آتی ہے، تو اس کا آپ علوم تجربی میں چلے جائیں تو یہ تو ثابت ہے کہ ہر مسبب کا کوئی سبب ہوتا ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے، ہر معلول کا کوئی علت ہوتی ہے، یہ تو آپ کے لیے ثابت ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ لہذا یہ ہم نے ثابت کیا حصی طور پر بھی، ہر جو مخلوق جو حادث ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے تجربی طور پر۔ اب عقل یہ کہتا ہے، یہ دوسرا جو ہے یہ بدیہی اور عقلی جو ہے نا مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کلی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو محدث ہے، ہر چیز جو وجود میں آئی یہ پہلے نہیں تھی، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اور یہ علت مادی نہیں ہے، مادہ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ لہذا اگر تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم کا مخلوق ہونا اور عالم کا اتفاقی طور پر جو ہے، ایکسیڈنٹلی طور پر جو ہے وجود میں آ جانا، یہ علوم تجربی سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے، تجربہ اس کو ثابت نہیں کرتا۔ لیکن جو ہے عقل محض، عقلی اصولوں کے تحت اگر ہم دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم نے پورے تجربے کر لی کہ کوئی چیز بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، کوئی جو ہے اثر بھی جو ہے مؤثر کے بغیر، کوئی سبب بھی اپنے مسبب کے بغیر، کوئی معلول بھی علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، تو اس سے یہ ثابت کم از کم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کی کوئی علت ضرور ہے، اور پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی علت یا تو یہ خود ہے مادہ، تو کہتے ہیں یہ فاقد الشیء میں اور کوئی شے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اس پر چیز موجود نہیں تھی وہ کیسے اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ اور بعد میں جب ہم برہان امکان پڑھیں گے کہ دور یا تسلسل یہ کیا ہوتا ہے، لازم آتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لہذا عقلی طور پر جو ہے برہان عقلی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کائنات اور جو بھی چیز محدث ہے اس کا کوئی جو ہے محدث ہے، اس کا کوئی محدث ہوتا ہے، یعنی ہر جو بھی اتفاق پیدا ہوتا ہے وجود میں آتا ہے، اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہے، اور وہ مادی نہیں ہے، مادے سے ماورا ہے، جس نے اس کو زندگی دی ہے، جس نے اس کو شعور دی ہے، جس نے اس کو یہ حرکت اور زندگی دی ہے۔ یہ اگر ہم ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے رسول صاحب سمجھے نہیں ہے، ہم ایک مقدمہ جو تھا، موضوع جو تھا، اس کو ثابت کر کے عقلی نتیجہ نکال رہے ہیں، اور یہ بدیہی ہے، اور بدیہات میں کوئی جو ہے وہ مجادلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آپ نے جو ہے، اور یہ سارے فلاسفہ جو ہیں غربی جو ہے، اکثر جو انہوں نے مار کھائی ہے، جب بھی شروع ہوتے ہیں عقلی کو حصے میں لے کے آ جاتے ہیں، تجربہ گرا ہیں، تو جو چیزیں ماورائے حص ہیں، جو عقلی مثلا 2 اور 2 4 جو ہے، اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ موبائل اور یہ کتاب یہ 2 ہو گئے، اور یہ جو ہے 2 پینسلیں ہیں، یہ 2 پینسلیں اور یہ 2 یہ 4 وجود ہو گئے، یہ سب، لیکن ہم کہیں کہ ٹوٹلی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ کہاں کوئی حص میں موجود ہے؟ یہ ہم عقل سے کہہ رہے ہیں کہ 2 4 اور 4 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ملین اور 1 ملین کتنا ہو جائے گا؟ 2 ملین ہو جائے گا۔ 2 ملین چیزیں یہاں پڑھی ہیں، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عقل آپ کا مسبق کرو، اور واضح ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کے بعد جو ہے اب یہ کہ قرآن و سنت میں بھی جو ہے اشارہ آیا، فرامین معصومین میں بھی یہ جو ہے حدوث برہان حدوث وغیرہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ خدا بندہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت 101 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء۔ یہاں پر ہمارا جو مورد استدلال ہے، وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو خالق کیا، یعنی ہر چیز، پوری کائنات کی چیز پہلے نہ تھی
پھر اللہ نے بنائی. اب اس میں زمان ہے یا نہیں ہے، ذاتاً اس میں کوئی وصف نہیں تھا کہ ہو، بلکہ یہ عدم تھی، اللہ نے اس کو بنایا. آپ نے کب بنایا یہ بحث الگ ہے. اس کے بعد خداوند عالم جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. یہاں زمین و آسمان کا ذکر ہے، کس کو اللہ نے بنایا، یعنی زمین و آسمان پہلے نہ تھے پھر اللہ نے اس کو بنا دیا. پھر خداوند تعالی فرماتا ہے سورہ نور کی آیت 45 میں واللہ خلق کل دابۃ من ماء. ہر حرکت کرنے والے کو پانی سے بنایا، یعنی پانی کو بھی اللہ نے بنایا اور ہر چلنے والے کو اللہ نے بنایا. خلق کیا یعنی پہلے نہ تھے پھر اللہ نے بنایا. انسان کے بارے میں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر میں آیا 2 حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آیا انسان پر ایسا دہر زمانہ نہیں آیا جب یہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی انسان کچھ بھی نہ تھا پھر اللہ نے اس کو بنایا. تو اس کا مطلب انسان کیا ہے، حادث ہے، مخلوق ہے، بعد میں بنی، تو اس کا بنانے والا کوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آیات کے بعد روایات اور حدیث میں چلے جائیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہج البلاغہ خطبہ 152 میں خطبہ، ہر خطبہ کے ابتدا میں بھرا پڑا ہے. میں ایک دو مثالیں فقط کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ. حمد ہے اس کے اللہ کی کہ وہ جو دلالت کرتا ہے اللہ وجود ہی اپنے وجود پر بخلق، اپنے خلق کے ذریعے، یعنی اس کی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا خالق بھی ہے، یعنی مخلوق یعنی اس کو خلق کی ہے، یہ پہلے نہ تھی، یہ اللہ نے اس کو خلق کیا، بنایا، یہ حادث ہے مخلوق. تو اللہ جو ہے اس نے اس کو بنایا، تو حدوث اس سے ثابت ہوتا ہے. وَبِمُحْدَثٍ خَلْقِهِ عَلَىٰ ازلیتہ، اور اپنے مخلوق جو ہے جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کے محدث ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ازلی ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النوادر ولا تحجبہ السواتر الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ. کاش خدا ہم کو وقت دیتا جو ہم دن رات نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ جو ولایت کو وہاں نہیں پڑھتے فلاں نہیں پڑھتے، ہم اس ولی خدا کا حجت خدا کا نہج البلاغہ کا بھی پڑھ لیا ہوتا. تھوڑا سا خدا نے توفیق دی تو کچھ عرصے بعد شروع کروں گا، لیکن علماء باقی بھی دے رہے ہیں خدا کے لیے. پڑھیں اپنے امام کو الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد. حمد خدا کے لیے کہ جس کو حواس کوئی اس کو پا نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو لمس نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. ولا تحوی المشاہد، اور مکان جو ہے ان میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ کسی مکان میں آ نہیں سکتا. ولا تراہ النوادر، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نگاہوں سے، نہ اس دنیا میں نہ آخری دنیا میں. ولا تحجبہ السواتر، اور کوئی حجاب اس کو چھپا نہیں سکتے. الدال علی قدمہ، اور یہ ساری چیزیں کس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کے قدیم ہونے پر بے حدوث خلق ہی، کہ اس کی جو مخلوق ہے جو اس نے خلق کی ہے یہ حادث ہے، یہ حادث ہونا اس کے قدیم ہونے پر دلالت کرتا ہے. وہ بے حدوث خلق ہی علی وجود ہی، اور اپنے خالق یہ جو مخلوق ہے اس کے حدوث پر یعنی اس کو بنانے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہے، وہ ازلی ابدی ہے دوستان عزیز. امام رضا علیہ السلام سے جو ہے مرویہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا ہے فرزند پیغمبر علیہ السلام کہ کیا دلیل ہے کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہ تھے اب ہو، اور تم جانتے ہو کہ نہ تم تھے نہ تم جیسا کوئی تھا، اور نہ تم نے نہ تم جیسے کسی نے تمہیں خالق کی ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ کوئی اور ہے جو ہم جیسا نہیں ہے اس نے خالق کی ہے. ابو شاکر دیسانی جو ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، بس میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں، اور اس نے اگر کہا کہ حدوث اعلیٰ پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس. امام علیہ السلام نے جو ہے اشارہ کیا، وہاں پر ایک انڈا تھا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا کہ دیکھو اس کے آس پاس کتنا خور بنا ہوا ہے محکم نسبتاً جو ہے، کہ اس کے بعد جو اس کے اندر ایک باریک سا سفید پردہ ہے کپڑے کی طرح، اس کے اندر پھر ایک جو ہے سفید پانی ہے، اس کے اندر پھر
پھر ایک جو ہے زرد کپڑے کی طرح جو ہے ایک اس کی زردی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سارا اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں جاتی، اور اس سے ایک جو ہے مور نکل آتا ہے، پرندہ نکل آتا ہے، مرغ نکل آتا ہے. آیا باہر سے کوئی چیز اس کے اندر گئی ہے کہ اس سے یہ پرندہ نکلا؟ کہا نہیں. تو کہا یہی دلیل ہے حدوث عالم پر کہ جیسے یہ پہلے نہ تھا اور اس سے بن جاتا ہے، خدا بند عالم نے بھی اس جہان کو بنایا ہے. لہذا ایک بہترین طریقے دوستان عزیز یہ فقط باتیں سننے کی نہیں ہے، درک کریں، یقین اور معرفت کی منزل پر پہنچیں کہ حقیقتاً خدا ہے. لہذا اگر ہم مصیبتیں کاٹ رہے ہیں، ہم ظلم سہ رہے ہیں، ہم خدا کے راستے میں چلنا ہے، خدا اس کا ہمیں اجر دے گا. ایک دن آئے گا کہ خدا بند عالم سارے حجاب ہٹا دے گا اور ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں سب کو آپ اچھے برے عمل کی پاداش ملے گی. لہذا خدا بند عالم کی معرفت میں اللہ کرے اضافہ، اور ہم اس طرف جو ہے خدا کرے مائل ہو جائیں کہ اپنی معرفت میں اضافہ کریں. اور عرض کہتا رہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا پر اتنے گھنٹے بیٹھ کے زبان ہم چلاتے رہتے ہیں نا، ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی توہین کبھی فلاں کی. پہلے اپنے آپ کو بناؤ، خود یقین کی منزل پر پہنچو، اور اس کے بعد پھر باقیوں پر اعتراض کرنا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.